قرآن کریم بڑی محبت ہے آپ کو. وہ محبت ایسی ہے کہ کسی جگہ اگر معلوم ہو کہ بے حرمتی ہوئی تو لوگ دوسرے ملکوں میں، دوسرے شہروں کی بات تو الگ، دوسرے ملکوں کے اندر ایسے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہم جانے دے دیں لیکن کچھ نہ کچھ کرنا ہے. یہاں پر اتنا تعلق ہے، اتنی محبت ہے. میں اس کے بارے میں چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، لیکن یہ کچھ نبیوں کے واقعات آپ کو سناتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبیوں کو معجزے دیے گئے. اور یہ بھی سوال ہے اس کے اندر کہ دعوت فرض نہیں؟ کیا دعوت کے لیے چمتکاروں کی، معجزوں کی اور میراکلز کی اور کرامات کی ضرورت ہے؟ معجزے تو نبیوں کو دیے گئے تھے، کرامات بات کی. بہت سے بزرگ جو ہے، بزرگوں کے بارے میں کہا جاتا ہے. میں اس کا منکر نہیں ہوں، میں اسے منع نہیں کر رہا. اور نبیوں کو معجزے دیے ہی جاتے تھے، اس کے بغیر ہوتی تو لوگ کہتے ہیں کہ اس کے بغیر کیسے ہوگا. اب جو صاحب کرامت ہیں صرف وہ دیں گے. خواجہ صاحب نے یہاں پر دعوت دی تھی، بہت سے لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا. ہم کہاں پر؟ ان کے پاس بڑی کرامتیں تھیں. ان کی چپل اور کھڑاؤں اٹھنے کے بعد جے چند کی کھوپڑی پر پڑی تھی. تو اب یہ ہمارے پاس بھی اس قسم کی قوتیں ہوں تو دعوت کی بات ہوگی. اور اگر اس کے بغیر دعوت کی بات ہوتی تو پھر انبیاء کو معجزے کیوں دیے جاتے تھے؟ انبیاء کے معجزوں پہ ذرا سا غور کیجئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے معجزہ دیا، ان کا عصا. انہوں نے سمندر کے اوپر عصا اللہ کے حکم سے وہاں مارا، سمندر نے راستہ دے دیا. انہوں نے پتھر کی چٹانوں کے اوپر مارا، اس میں سے سوتے پھوٹ نکلے، 12 چشمے پھوٹے. انہوں نے جب اسے نیچے ڈالا تو وہ اژدہا اور سانپ بن گیا. وہ عصا اگر آج آپ کو مل جائے، کہا جاتا ہے کہ وہ ٹاپ کاپی میوزیم کے اندر ہے، معلوم نہیں اصلی ہے یا نقلی، اسے جانے دیجئے. وہاں استنبول کے اندر اگر ہمارے پاس آ جائے، ہمیں مل جائے، تو عقیدت تو ہوگی، بڑی محبت ہوگی، بڑے عقیدت کے ساتھ میں ہم اسے رکھیں گے. اور پھر لوگوں کو اگر ہم بتائیں، وہ جو ایمان لانے والے نہیں ہیں، کہ یہ لاٹھی وہ ہے جو حضرت موسیٰ نے اگر اسے ڈالا تو سانپ بن گئی، اور اس کے بعد سمندر پہ مارا تو اس نے راستہ دے دیا، اور چٹانوں پہ مارا تو چشمے پھوٹے اس میں سے، تو وہ کہیں گے ہمارے ہنومان لنکا اٹھا لائے تھے. ہم کہیں گے وہ جھوٹ ہے، وہ کہیں گے یہ جھوٹ ہے. آپ ثابت نہیں کر سکتے. ہمارا ایمان ہے، ہم مانتے ہیں، ہم اسے ثابت نہیں کر سکتے. آج وہ اگر لکڑی کا عصا ہمیں مل جائے تو ان کو نہیں منوا سکتے کہ جو نہیں ماننے والے ہیں. حضرت عیسیٰ کو اللہ نے معجزہ دیا، انہوں نے کہا قم باذن اللہ، مردہ اللہ کے اذن سے زندہ ہو گیا. ایسا 2-3 مرتبہ ہوا بائبل کے مطابق. یہ ایسا نہیں تھا کہ ان کی اپنی پاور تھی، یہ اللہ نے پرماننٹ دے دی تھی. نہ حضرت موسیٰ کے پاس یہ پرماننٹ پاور تھی. اگر پرماننٹ ہوتی تو وہ ریگستان کے اندر تکلیفیں اٹھاتے نہیں، جگہ جگہ مار کر سوتے پھوٹتے اس کے اندر اور ریگستان کو گلدار بنا دیتے. اور حضرت عیسیٰ کے پاس اگر یہ پاور ہوتی تو بڑے رحم دل تھے، بڑے رحم دل تھے. لوگ روتے روتے ان کے پاس آتے، پورے پورے قبرستان کھڑے کر دیتے. یہ تو جب اللہ نے چاہا، اللہ کا اذن ہوا، انہوں نے کہا اللہ کے اذن سے قم باذن اللہ، تو مردہ زندہ ہو گیا. 2-3 مرتبہ ہوا ایسا بائبل کے مطابق. وہ معجزہ بھی گیا. حضرت عیسیٰ تشریف لے گئے، معجزہ گیا. حضرت موسیٰ گئے، ان کا معجزہ گیا. اور نبی کے جانے کے بعد معجزہ چلا جاتا ہے، پھر ہم اس کو ثابت نہیں کر سکتے. یہاں پر وہ صرف ہمارا دعویٰ ہوگا. جو ایمان نہیں لانے والے ہیں وہ اس سے اور بڑھ بڑھ کے اپنے یہاں کی چیزیں کہہ دیں گے. اور ایک نبی کا معجزہ دوسرے نبی کے ہاتھ پہ معجزہ نہیں ہوتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام، ہارون کے ہاتھ پر معجزہ نہیں تھا، اور خالی لاٹھی تھی. نبی تھے، ساتھ میں ہی تھے، نبی وقت وہ بھی تھے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ایسے، جو احادیث میں ہمیں ملتے ہیں تقریباً 400 معجزے ملے، جو ہم حدیثوں میں پڑھتے ہیں تقریباً 400 کی تعداد ہے احادیث کے اندر جو ہمیں مل رہے ہیں. یہ 400 کے قریب معجزے 23.5 سال کے اندر اوسط کیا بیٹھا؟ ہر 17ویں دن ایک، یہ اوسط بیٹھ رہا ہے. اور اس کے بعد یہ سوال کرتے تھے، قرآن میں ہے، یہ پوچھتے ہیں کہ ہمیں کوئی آیت کیوں نہیں دکھاتا، یعنی نشانی کیوں نہیں دکھاتا، کوئی معجزہ، کوئی چمتکار کیوں نہیں دکھاتا. یہ جگہ جگہ سوال آیا قرآن شریف میں. اور ایک مرتبہ اللہ نے جواب یہ نہیں دیا کہ آتا نبی جواب دیتے کہ بدبختو ہر 17 دن میں ایک دیکھ رہے ہو، جس کی زندگی میں ہر 17ویں دن اوسطاً ایک معجزہ ہو. اس سے یہ سوال کیا جا سکتا ہے کہ دکھاتے کیوں نہیں. ایک دفعہ بھی جواب نہیں دیا کہ دن رات تو دیکھتے ہو. جواب ہی نہیں دیا. یہ اس لیے کہ یہ سارے جو 400 کے قریب جو معجزے ہمیں احادیث سے ملتے ہیں، قرآن نے انہیں ایز میراکل یا ایز معجزہ ریکگنائز ہی نہیں کیا. لفظ معجزہ عربی زبان کا لفظ ہے جس سے عقل عاجز ہو جائے. قرآن میں یہ لفظ نہیں آیا. قرآن میں انہیں آیت کہا. اللہ نے اپنی آیتیں دی حضرت عیسیٰ کو، اللہ نے اپنی آیتیں دی حضرت موسیٰ کو. یہ معجزے
نبی گئے، ان کے ساتھ گئے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 400 کے قریب ایسے معجزے، اسے قرآن نے معجزہ ہی نہیں کہا. ہمیں واقعات ملتے ہیں اور وہ صحیح ہیں، جواب میں نہیں کہا کہ تم دیکھتے تو ہو، اس لیے کہ وہ نبی جن کی نبوت قیامت تک رہنی تھی، ان کو معجزہ بھی وہ ملنا تھا جو قیامت تک رہے. وہ 400 سے زیادہ، اس کے آگے یہ سب سے بڑا معجزہ تھا قرآن. لفظ معجزہ میں نے کہا قرآن میں کہیں نہیں آیا. ہر جگہ آیت کیوں نہیں لاتا، آیت کیوں نہیں دکھاتا؟ قرآن میں اللہ نے 6236 آیتیں دی آپ کو، آیات. یہ 6236 آیات کا مجموعہ ہے، یہ 6236 معجزے ہیں. یہ قیامت تک رہنا ہے، یہ زندہ کلام ہے. ان کی نبوت قیامت تک رہنی تھی تو معجزہ بھی اصل میں وہی ہونا تھا، قرآن اسی کو معجزہ ریکگنائز کیا. آیات کا کلیکشن، آیات کا مجموعہ جو قیامت تک رہے گا. اور میں نے جس لیے اتنی لمبی بات کہی کہ حضرت موسیٰ کا معجزہ حضرت ہارون کے ہاتھ پر معجزہ نہیں تھا، ایک نبی کا معجزہ دوسرے نبی کے ہاتھ پر معجزہ نہیں تھا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ، جس کے سامنے وہ 400 کے قریب معجزہ کہلانے کے لائق نہیں بچے، وہ سب سے بڑا معجزہ آپ میں سے ہر ایک کے ہاتھ پر معجزہ ہے. ہر ایمان والے کے ہاتھ پر وہ معجزہ ہے. بہت بڑا اعزاز ہے، بہت بڑا اعزاز ہے. یہ قرآن کا یہ حق لوگوں کے ذہنوں میں نہیں آتا عام طور سے. آپ میں سے ہر ایک کے ہاتھ پر معجزہ، ایک نبی کا معجزہ دوسرے نبی کے ہاتھ پر معجزہ نہیں ہے، ان سے بہت بڑا معجزہ. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے معجزوں میں سب سے بڑا معجزہ وہ آپ میں سے ہر ایک کے ہاتھ پر معجزہ ہے. لیکن وہ علمی معجزہ ہے. اور جیسے ہی معجزے دیے جاتے تھے، حضرت موسیٰ کو دیا، کہا اذهب الى فرعون انه طغى، سرکش ہو گیا، باغی ہو گیا، جاؤ اسے لے کر فرعون کے پاس پہنچو. مقصد یہ ہوتا تھا کہ ان کی زبانیں بند کر دیں، وہ ایمان تو لائیں چاہے نہ لائیں. اب کچھ جواب نہیں دے سکتے، حجت پوری کرنا، یہ حجت آپ کو پوری کرنی ہے. اس قرآن کے معجزے آپ کو پہنچانے فرض ہو گیا نہیں ہو گیا ہر ایک کا. جب آپ میں سے جس کے ہاتھ پر یہ معجزہ ہے اس کے اوپر فرض ہو گیا اس کو وہاں تک پہنچا دینا ایسے کہ اس کا جواب تم نہیں لا سکتے. لیکن پھر معلومات حاصل کیجئے نا، علمی معجزہ ہے کہ یہ روز نئی ڈسکوریز ہو رہی ہیں، روز نئی چیزیں آتی چلی جا رہی ہیں. اب سائنٹیفک ایکسپلوژن، اب وہ ترقی اس ایج کے اندر داخل ہو گئی جہاں ہر منٹ کے اوپر ایک نئی ڈسکوری، ایک نئی ایجاد آ رہی ہے. پہلے 10 20 سال میں ایک نئی ایجاد ہوتی تھی. قرآن ساتھ چل رہا ہے، زندہ کلام ہے. اسٹیٹک ہوتا ہے، رک جاتا ہے، جمود ہوتا ہے وہ جس کے اندر جو مردہ ہوتا ہے. قرآن ساتھ چل رہا ہے. ارے جو چیز سامنے آتی ہے کہ قرآن نے تو 1400 سال پہلے کہا تھا، جو سامنے آتا ہے قرآن نے پھر کتنی چیزیں ہیں. وہ معجزہ ہے سوشیولوجی کا، وہ معجزہ ہے اکانومک، وہ معجزہ ہے میتھمیٹیکل، وہ معجزہ ہے سائنٹیفک، اور پھر گناتا چلا جاؤں میں. وہ معجزہ ہے پولیٹیکل، وہ معجزہ ہے. اس کو آپ اس میں سے جس فیلڈ کے بارے میں کچھ معلومات رکھتے ہو اس میں کے حصے لیجئے، معجزے کو لے کر چلے جائیے، زبانیں بند کر دیجئے. لیکن اس کے لیے آپ کو وہ بھی جاننا پڑے گا نا، علمی معجزہ ہے. اس لیے کہ علمی دور میں آ رہا ہے، سائنس کے دور میں آ رہا ہے، تو علمی معجزہ ہے.